جامع مدرسہ میں کہ ہمارے جامع کور کا بھی حضرات بھی ہیں الحمدللہ. اچھا آپ کی دعا سے ہوگا جو کچھ بھی ہے. اچھا بڑے یہ بھی میرے دادا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا نام بھی میرے ابا جی نے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے رکھا الحمدللہ. بڑوں کا ہی فیض ہے وہ میرے دادا شیخ ہیں، میرے جامع شفیع شیخ الحدیث حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے الحمدللہ اپنے حضرت سے تعلق رہا الحمدللہ ہے. بڑوں کا ہی فیض ہے جو وہاں بھی آ جاتے ہیں کچھ ساتھی توبہ کے لیے الحمدللہ، تو بس وہ کلمات کھلوا دیتا ہوں. ہے بڑوں کا ہی فیض. ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیت توبہ کا نام ہے. یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے. بس بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے نا. ساتھی سامنے والے ساتھی کوئی رومال پکڑ لے، اور اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لیں توبہ کے نیت سے، سبھی کہہ لیں، کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں. اگر رومال نہ بھی پہنچے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں، ورنہ زبانی کلمات کہہ لیں جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں. بڑوں کا ہی فیض جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. صحیح آپ بڑوں کا ہی فیض صحیح آپ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بڑی عنایت الحمدللہ. آپ بیٹھا آپ بیٹھ جاؤ الحمدللہ. جزاک اللہ. رومال نہ بھی پہنچے نا تو زبانی کلمات کہہ لیں انشاءاللہ، پھر بھی آپ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. چند منٹ کے بعد دعائے خیر انشاءاللہ. یہ جامعہ کا ہی فیض ہے، میرے کابی حضرات کا ہی فیض ہے. میں خود یہاں کا ادنا سا طالب علم ہوں الحمدللہ. ہمارے نیک اساتذہ ان کی شفقتیں ان کا صدقہ الحمدللہ. ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہر وردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کی رفاقت با سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. بس اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات سن کر دعائیں خیر. جزاک اللہ. بڑی بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں عصر کی نماز جمعے کے دن عصر کی مجلس میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں ایک جملہ فرمانے لگے، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب،
کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ یہ لیے حضرت حکیم محمد حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا و قضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں۔ حضرت حکیم محمد حضرت خان رحمۃ اللہ فرمائے لگے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے، زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، فرصت نہیں ملے گی۔ باہر پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ سب کو یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بات عرض کری دوں میں، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک ہمارے بزرگ مکہ مکرمہ میں تھا، ایک مجھے کتاب ملی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان کا بیان تھا دارالعلوم دیوبند میں، اس میں یہ مضمون پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل تھی، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل، بس دل میں بس ہر وقت یہ تصور ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک کیفیت کی وجہ سے ان کی زبان پر ہر وقت یہ تسبیح رہتی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقام مشاہدہ کیفیت حاصل یاد ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا استحضار، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا استحضار، تو ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اکثر یہ ان کی زبان پر ہے الحمدللہ۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، تو ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک کی ذات ہر نقصان سے پاک، ہر عیب سے پاک، باقی سارا جہان تو فانی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا دل ہر وقت جذبہ شکر سے بھرا ہوتا ہے، تشکر سے بھرا ہوا ہے نا، ان کے دل میں یہ تصور، ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے بطور شکر کے ہر وقت ان کی زبان پر یہ تسبیح رہتی کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر آپ تیسرا کلمہ تو یہ پڑھیں گے تو یہ خلفائے راشدین کی چاروں تسبیحات اس میں جمع ہو جائیں گے، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیحات کیا ہیں ہمارے بھائی کہنے، یہ تو خزانہ ہے، خزانہ
اور استغفار اتنا کہہ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے عربی میں نہ کہہ سکو اپنی زبان میں کہہ لیا کرو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے الحمدللہ۔ اور درود شریف، نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور 10 رحمت نازل۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ایسی ہے بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے بڑوں کے کلمات بتلائے ہوئے ہیں۔ اور باقی راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت، بڑا اچھا بوگھ ہو جاتا ہے آدمی اللہ میاں سے لو لگا لے۔ ہے تو راستے میں آتے جاتے بھی ہیں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے یہ محبتیں انشاءاللہ یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عزیزہ کا رات کو انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے ہمسائے تھے شاہ صاحب، وہ آپ کے پاس آئے بھی تھے، انہوں نے مسجد بنائی وہیں پہ۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر بزرگ حضرات تشریف فرما، ہمارے بھائی اعتکاف کے لیے، اور ہمارے شہر کے احباب جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، یا اللہ سب کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما۔ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس عظیم مبارک جامعہ کو، یہاں کے نیک اساتذہ کرام شیوخ، یا اللہ سب کی عمر میں، صحت میں، سائے شفقت میں برکت نصیب فرما۔ جتنے ہمارے محبین معاونین جو طلباء کی ایک لقمے خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ سب کی نیک محبت کی دنیا آخرت میں بہترین رضا عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا حسن صاحب دام برکات اللہ علیہ میرے حضرت تشریف فرما۔ یا اللہ سب کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما۔ مولانا مزار صاحب اور حضرت حسین اللہ تعالیٰ سب کی اللہ تمام ہمارے نیک اساتذہ کرام کی شفقتیں صحت عافیت سے تعدیر یا اللہ ہم طلباء پر قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ جی میری آئی سی یو میں داخل بھتیجی ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جو حضرات دنیا سے تشریف لے گئے یا اللہ سب کو یا اللہ غریق رحمت فرما، سب کی مغفرت فرما، درجات عالی نصیب فرما برحمتک یا